اہل بیت در حقیقت دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی گھر۔ اہل بیت کا لغوی معنی عمومی طور پر گھر والا کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اہل بیت کی وضاحت دیکھتے ہیں کتب میں تو عشیۃ اللمعات فارسی میں شرح ہے مشکات المصابیح کی، جس کو تحریر کیا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس بر صغیر میں حدیث کی جو بھی سند ہے وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی اہل اسلام کے ہاں 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت نسب، نمبر 2 اہل بیت سکونت، اور نمبر 3 اہل بیت ولادت۔ صحیح۔ اب اہل بیت نسب کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی جتنی اولاد اسلام قبول کرتی ہے وہ سب کے سب اہل بیت نسب میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت دیکھیے، اور یہ بات میں یہاں واضح کرتا جاؤں وقاص صاحب، جس کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محور و مرکز ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے جیسی جیسی نسبت ہوگی منصب ملتا جائے گا۔ تو پہلا مقام ہے اہل بیت نسب کا۔ دوسری قسم شاہ صاحب فرماتے ہیں اہل بیت سکونت ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا اگرچہ خاندانی طور پر آقا علیہ السلام سے تعلق تو نہیں، لیکن نکاح کے ذریعے محبوب خدا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جن کو اہل بیت سکونت یعنی ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی شان میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیوی ہے وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے انا احللنا لک ازواجک، محبوب یہ جتنے آپ نے نکاح کیے یا آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ ساری ہستیاں حلال کر کے ہم نے آپ کے نکاح میں دے دی ہیں۔ ان کو اہل بیت سکونت کہتے ہیں۔ اور تیسرا سب سے افضل اور اعلیٰ اور مقام جن کو ملا، اور جب اہل بیت کا لفظ مطلقاً بولا جائے اس کا مصداق اتم یہ ہستیاں ہیں، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی اولاد یا آقا علیہ السلام کے نواسے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو اپنی اولاد ہے وہ اہل بیت ولادت کا مصداق اولا ہیں، جس میں سرکار کی 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا نام طیب و طاہر بیان کیا گیا، اور حضرت ابراہیم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا ہے، ولکن اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، لیکن رب نے میری ذریت اور میری اولاد کے لیے صلب علی ابن ابی طالب کو پسند فرمایا ہے۔ یہ ہے مقام اس اہل بیت ولادت کا، جس کا مقام و مرتبہ اتم بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اور عرفہ بھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تخصیص ہے کہ صلب علی ہے، بطن فاطمہ الزہرا ہے، اور نسل مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ اور اس کا اختصاص ہم 2:12:5 پہ ختم نہیں کرتے، بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔